بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک انتہائی اہم اور سلگتے موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ برطانیہ میں اسرائیل کے تعاون سے ایک فلم تیار کی گئی ہے جس کا نام سیدات الجنت، عربی میں، اردو میں خاتون جنت اور انگلش میں دا لیڈی آف ہیون کے نام سے ترتیب دیا گیا ہے، جس کے اندر اسلام کے بنیادی ماخذ کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ وہ واقعات جو کہیں تاریخ کے اوراق میں دبے ہوئے ہیں، جن پر 1450 سال کی گرد پڑی ہوئی ہے، ان واقعات کو نکال کر کوشش کی گئی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دی جائے۔ MI6 اور موساد کا نمائندہ یاسر الحبیب اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہے، اور اس ڈائریکٹر نے اس سے قبل بھی بہت ساری ایسی حرکات کی جس سے امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دیا جا سکے۔ ایسے میں اس فلم کا بننا خود ایک پیغام ہے کہ آج امت مسلمہ کے خلاف عالم کفر میڈیا وار بھی شروع کیے ہوئے ہے۔ ایسے میں بطور مسلمان ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ بھی بڑا اہم ہے، اور پھر دشمن کی ان چالوں کا ہمیں کیسے جواب دینا چاہیے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ناظرین کرام، AQTV کی بساطت سے آج آپ کے سامنے یہ نازک ترین موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا ڈنمارک میں، فرانس میں، امریکہ میں، مختلف ممالک کے اندر عالم کفر مختلف خاکوں کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں اور مختلف آرٹیکل کی صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ سرکاری انہیں سرپرستی بھی حاصل رہی، لیکن کفر یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ذات پیغمبر اور ان سے جڑے اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول مسلمانوں کی نہ صرف ایک روشن تاریخ بلکہ مسلمانوں کی بنیاد بھی ہیں۔ اس لیے وہ مسلسل انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی دل آزاری ہو، اور پھر ان کے ان رد عمل کے طور پر جو رویے سامنے آئیں انہیں دنیا کے اندر یہ ثابت کیا جائے کہ مسلمان دیکھ لیں قتل و غارت گری، تشدد، شدت پسندی اور انتہا پسندی کا مذہب ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت اس فلم کا بننا، چونکہ ایک طرف ارطغرل غازی اور اس کے بعد پھر عثمان غازی اور پھر یونس ایمرے اور ایسے ترکی سے ڈرامے جو اسلامی تاریخ پر مبنی ہیں، جو اسلامی شناخت اور اسلامی تہذیب و تمدن پر مبنی ہیں، انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت عالم کفر کے پاس کوئی اور پیمانہ نہیں، اور میڈیا وار میں انہوں نے خود اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے۔ اب چونکہ وہ شکست کھا رہے ہیں، ایسے میں ان کے پاس ایک ہی ٹول ہے کہ ان کے نبی کی توہین کی جائے، امہات المومنین کی توہین کی جائے، اہل بیت اطہار کی توہین کی جائے یا اصحاب رسول کی توہین کی جائے۔ رد عمل کے طور پر مسلمان جو شدت پسندانہ رویہ اپنائیں گے اسے ہم اسلام کی پورٹریٹ کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ مجھ اسلام یہ ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ہمیں بڑی تسلی سے یہ سوچنا چاہیے کہ اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ 9/11 کے پیچھے جس ملک نے سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا تھا، اس ملک کے اندر اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ فروغ پانے والا اور قبول کیا جانے والا مذہب اسلام ہے۔ آج مغرب، آج عالم کفر جو بھی انداز اپناتا ہے اسلام کے خلاف کہ اپنے نوجوانوں کو کے اندر اسلام سے نفرت پیدا کی جائے، وہ چیز الٹا ہی ان کے خلاف جاتی ہے، کیونکہ ایک جو ہے وہ کوشش انسانوں کی ہے اور ایک پروردگار ارض و سما کی ہے، اس کے ارادے کے سامنے کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس بات پر تو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم کوشش نہ بھی کریں، ہم اسلام کی
تعلیمات کو جو حقیقی تعلیمات ہیں انہیں نہ بھی اپنائیں، اپنے رویوں میں نرمی نہ بھی لائیں، شدت پسندی کو نہ بھی چھوڑیں، تب بھی اسلام نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ایک سرچشمہ صافی ہے اور اس نے تو لوگوں کے دلوں کی صفائی اور آبیاری کرنی ہی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے عالم دین علامہ امین شہیدی صاحب جو امت واحدہ پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر پہ اس مووی کے حوالے سے تقریباً تمام مسالے کے اسلامیہ اور دینیہ کے لوگوں کو اور ان کے اہم قائدین کو جمع کیا، جہاں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، اور سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یہ دشمن کی ایک گہری سازش ہے مسلمانوں کو کمزور اور باہم دست و گریبان کرنے کے لیے اور لڑانے کے لیے۔ یقیناً یہ بہت بڑی ہماری اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کو آگاہ کریں کہ آپ نے اس کو اب سرچ کرنا نہیں شروع کر دینا تاکہ اس کی ویورشپ بڑھتی چلی جائے اور جو وہ چاہتے ہیں وہی ہونے لگ جائے۔ نہ تو ہم نے ان کے بزنس کو فروغ دینا ہے، نہ ہم نے ویورشپ کو فروغ دینا ہے، اور نہ ہی ایسی کفریہ اور توہین آمیز مووی کو مزید آگے پھیلانا ہے، بلکہ ہم نے اس کے خلاف یہ رد عمل ضرور دینا ہے کہ اس کے اندر تمام کردار، ناظرین کرام بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس مووی کے اندر تمام کردار رسول خدا کا بھی دکھایا گیا، مولا کائنات کا بھی دکھایا گیا، امہات المومنین دکھائی گئی، سیدہ کائنات بی بی پاک سلام اللہ علیہا دکھائی گئیں، اور اصحاب پیمبر دکھائے گئے۔ وہ سارے کریکٹر یہودی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دشمن کس محاذ پر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، اور ان تمام متنازع چیزوں کو اس کے اندر لایا گیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد بڑی آسانی سے سنی شیعہ فسادات کو فروغ دیا جا سکے۔ تو کیا ہم بھی اس کا حصہ بنیں؟ کیا ہم بھی دشمن کی چال کا شکار ہو جائیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جس طرح چند دنوں پہلے مجھے بتایا گیا کہ اسرائیل کی ایک یہودی خاتون ہے اور وہ ٹویٹر پہ اپنا نام عائشہ شو کرتی ہے، اور ہر روز کوئی ایک پوسٹ ایسی وہ لگاتی ہے کہ جس کے اندر امہات المومنین کی، اہل بیت اطہار کی یا اصحاب پیغمبر کی توہین ہوتی ہے۔ بس اس کا ایک دو لائنیں لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جا کر سو جاتی ہے، اور سونے کے بعد جب اٹھتی ہے تو ٹویٹر پر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوتا ہے، مسلمان باہم دست و گریبان ہوتے ہیں اور وہ پیچھے ہنس رہی ہوتی ہے، خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ دشمن ہمیں لڑا کر خوش ہے۔ دشمن سوشل میڈیا کو اور سماجی رابطے کی تمام جو ہماری اس وقت صورتیں ہیں ان سب کو استعمال کر رہا ہے اسلام کے خلاف اور امت مسلمہ کے خلاف۔ کیا امت مسلمہ کو بھی امت واحدہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ یا جسد واحد کی طرف ان کا وجود ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو یقین مانیے ہمارے تمام دکھوں، پریشانیوں، دردوں اور ہمارے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کا واحد حل امت مسلمہ کا باہمی اتحاد ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ، اس کے پیارے رسول اور رسول خدا کی جو ہے وہ ازواج مطہرات ہوں، اہل بیت اطہار کی مقدس ذوات ہوں، یا اصحاب رسول ہوں، اولیاء کرام ہوں، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا دین ان ہستیوں سے جڑا ہوا ہے۔ ہم ان کی توہین نہ خود صرف یہ کہ خود اس سے اعتراض برتیں، بلکہ ہم ایک مثال بن جائیں کہ دنیا کے اندر جب بھی توہین ہو تو ہمارا ایک رد عمل ضرور جانا چاہیے کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور مقابلتاً جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے اسلام کا تقاضا ہے کہ آپ ضرور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن بنا تشدد کے، بنا گالم گلوچ کے، بنا کسی کو برا بھلا کہے اپنا آپ موقف پیش کریں کہ اسلام کسی نبی کی، کسی آسمانی کتاب کی توہین کی اجازت نہیں دیتا، تو ہم آپ سے بھی یہ تقاضا کریں گے کہ آپ بھی کوئی ایسی مووی نہ بنائیں، کوئی ایسا جو ہے وہ آرٹیکل نہ لکھیں، کوئی سوشل میڈیا پہ ایسا پراپوگنڈا نہ کریں جس سے دنیا کے اندر موجود کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔ یقیناً دنیا کے اندر کسی کا دل دکھانا، اس کے اوپر بہت بڑے قوانین موجود ہیں، لیکن امت مسلمہ چونکہ باہمی انتشار اور افتراق کا شکار ہے، جس سے دشمن ہمیشہ
फ़ायदा उठाता है, और उसी सिलसिला की एक कड़ी ये फ़िल्म है जो MI6 और मोसाद के ताउन से बनाई गई है, जिसके तमाम करैक्टर यहूदी हैं और हमें वो सिर्फ़ उकसाना चाहते हैं तशद्दुद पर। हम इंशाअल्लाह उस तशद्दुद के रास्ते को नहीं अपनाएंगे, लेकिन आलम कुफ्र को ये पैगाम ज़रूर देंगे कि तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम जितने मर्ज़ी है महाज बना लो, तुम जितनी मर्ज़ी है तौहीन कर लो, ना हमारे दिलों से तुम अल्लाह और उसके रसूल को निकाल सकते हो, ना उनके बेपनाह इश्क और बेलौस मोहब्बत को ख़त्म कर सकते हो, ना उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत अतहार और सहाबे पैगंबर और औलिया किराम का एहतराम हमारे दिलों से निकाल सकते हो। हमारा दीन इन हस्तियों से जुड़ा हुआ है और हमारा ईमान कभी भी तुम्हारी इन हरकतों से मुतज़लज़ल नहीं होगा। परवरदिगार आलम उम्मत मुसलमा को बाहम इत्तिहाद अता फ़रमाए और आलमी साजिशों के मुकाबले में हमें इस्लाम के हकीकी पुरअमन और मोहब्बत पर मबनी जो तशख़्ख़ुस है उसे पेश करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस्लाम की फ़ितरत में अल्लाह ने लचक रख दी, इस्लाम की फ़ितरत में अल्लाह ने लचक रख दी, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। बेहद शुक्रिया।